انہوں نے بہت صبر سے اور بہت تحمل سے کام کیا ہے. الیکشن کمیشن کے ممبران کو پابا سلاسل ہو کر جیل میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جب انہوں نے کہہ دیا کہ بیئرسٹ منیمم آپ اس میں کریں تو شیڈیول الیکشن کمیشن نے دے دیا. الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کے اندر دے دیا کیونکہ اس میں انہوں نے تعین کیا 57 میں کاغذات نامزدگی کب داخل ہوں گے, اس میں اعتراضات کا کتنا دن ہوگا, اس کے بعد اس کی اپیلیں جن کے مسترد ہوتے ہیں اس کے کتنے دن دیں گے, کون سا فورم ہوگا, پھر حتمی فہرست کب لگے گی, پھر الیکشن کیمپین کے لیے کتنے دن دیے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ ہوگی. تو یہ سارا شیڈیول میں کوئی 45 دن 50 دن لگتے ہیں. تو اس طریقے سے جب الیکشن کمیشن نے اب جو ہے یہ 15 دن ضائع کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ چھٹے اس سے مرحلے سے آگے انہوں نے اس کو ری ایڈجسٹ کر دیا سپریم کورٹ نے. اگر الیکشن کمیشن تیار ہی نہیں ہے اور وہ حکومت کی غلامی کر رہی ہے اور وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی ہے تو کیا سپریم کورٹ جس نے حلف اٹھایا ہے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے, اور آئین اگر نہیں ہے, عمرانی معاہدے میں تصال ہوتا ہے, عمرانی معاہدے کو پامال کیا جاتا ہے, تو پھر یہ بنانا ریپبلک ہوگی اور پھر کیوس ہوگا, پھر لالسنس ہوگی. پروویژن یہ اگر تو اب بھی سپریم کورٹ کہتی رہی کہ خدا را مل بیٹھ کر آپ ایک متفقہ فیصلہ کر لیں, آج بھی اگر متفقہ فیصلہ کریں. دیکھیں میں اس وقت بالکل نہ صرف تھا, میں انچارج تھا ہر چیز کا جب بی بی کی رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی ہے اور جنوری سے مارچ میں مؤخر کیا گیا. ساری قوم متفق تھی, ساری سیاسی جماعتیں متفق تھیں. وہ بھی کسی آئین کے تحت یا قانونی ذائچے میں نہیں ہوا تھا, لیکن وہ 254 جو ہے آئین کا ایک آرٹیکل ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کسی معروضی وجوہات کی وجہ سے کوئی تاخیر ہوتی ہے تو وہ غیر آئینی عمل نہیں ہوگا جس میں آئین میں میعاد دی گئی ہے. وہ 254 آرٹیکل اس کو کور کر لیتا ہے, لیکن اس پر کنسنسس ہونا چاہیے. دیکھیں اس پر ایک تو بڑی شدید قسم کی پولرائزیشن ہے, کوئی کنسنسس نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بار بار ہیئرنگ میں بھی پوچھا کوئی وجہ تو بتا دیں کہ آپ 8 اکتوبر کی کون سی ایسی جو ہے وہ اوپر سے منو سلوا اترا ہے کہ آپ 8 اکتوبر ہے, کوئی ایک جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. پیسہ نہیں ہے, پیسہ تو پاکستان پہ کبھی بھی وافر نہیں ہوگا. دہشت گردی ہے, دہشت گردی بھی پاکستان کے تھرڈ ورلڈ میں کبھی بھی ختم نہیں ہونی ہے. آپ پولیس کو فورس نہیں کر سکتے ہیں, پولیس کی آپ ایک جو ہے ماشاءاللہ وزیر کی ذرا گاڑیاں دیکھیں اور پولیس فورس دیکھیں, ایک ایس پی نے, ایک ایس ایچ او نے, ایک انسپیکٹر نے اپنی گارڈ رکھی ہوئی ہے. یعنی پولیس فورس جو ہے وافر ہے لیکن الیکشن کے لیے نہیں ہے. مجھے خود شرم آتی ہے کیونکہ میں بھی کہتا رہا کہ اگر واقعی سنجیدہ ہے پی ٹی آئی تو پھر اپنی 2 اسمبلیاں کیوں نہیں توڑتی. وہ تو ایک مدت سے لگے رہے کہ جی آپ جو ہے کنسنسس سے الیکشن کروائیں, سارا شیڈیول اناؤنس کریں, سارے ملک میں الیکشن ہو. وہ تو چلاتے رہے, لیکن ہم نے ان کو انسائٹ کیا کہ نہیں, اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو اپنی 2 اسمبلیاں توڑو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئین میں مندرج ہے, آئین میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اکٹھا الیکشن جو ہے دونوں چاروں ایک وفاق اور چاروں صوبائی اسمبلیاں اکٹھے تحلیل کی جائیں گی, یہ کہیں نہیں ہے. اور دنیا میں یہ پہلا ملک نہیں ہوگا جہاں صوبے کا ایک دن الیکشن ہوگا اور وفاق کا یا دوسرے صوبے کا کوئی اور مہینے میں یا سال میں الیکشن ہوگا. آپ کا ساتھ ہی ہمسائے میں دیکھیں, آپ کے ان کے ہر صوبے کے علیحدہ الیکشنز ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی نہیں چیخو پکار کرتا کہ جی پیسہ کہاں سے لائیں. انہوں نے بہت صبر سے اور بہت تحمل سے کام کیا ہے. الیکشن کمیشن کے ممبران کو پابا سلاسل ہو کر جیل میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جب انہوں نے کہہ دیا کہ بیئرسٹ منیمم آپ اس میں کریں تو شیڈیول الیکشن کمیشن نے دے دیا. الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کے اندر دے دیا کیونکہ اس میں انہوں نے تعین کیا 57 میں کاغذات نامزدگی کب داخل ہوں گے, اس میں اعتراضات کا کتنا دن ہوگا, اس کے بعد اس کی اپیلیں جن کے مسترد ہوتے ہیں اس کے کتنے دن دیں گے, کون سا فورم ہوگا, پھر حتمی فہرست کب لگے گی, پھر الیکشن کیمپین کے لیے کتنے دن دیے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ ہوگی. تو یہ سارا شیڈیول میں کوئی 45 دن 50 دن لگتے ہیں. تو اس طریقے سے جب الیکشن کمیشن نے اب جو ہے یہ 15 دن ضائع کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ چھٹے اس سے مرحلے سے آگے انہوں نے اس کو ری ایڈجسٹ کر دیا سپریم کورٹ نے. اگر الیکشن کمیشن
तैयार ही नहीं है और वो हुकूमत की गुलामी कर रही है और वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जिसने हल्फ उठाया है आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है, और आइन अगर नहीं है, इमरानी मुआहदे में तसाल होता है, इमरानी मुआहदे को पामाल किया जाता है, तो फिर ये बनाना रिपब्लिक होगी और फिर क्योस होगा, फिर लॉलेसनेस होगी। प्रोविजन ये अगर तो अब भी सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि खुदारा मिल बैठकर आप एक मुतफिका फैसला कर लें, आज भी अगर मुतफिका फैसला करें, लेकिन देखें मैं उस वक्त बिल्कुल ना सिर्फ इन था, मैं इंचार्ज था हर चीज़ का, जब बीबी की रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई है और जनवरी से मार्च में मौखिर किया गया, सारी कौम मुत्तफिक थी, सारी कौम मुत्तफिक थी, सारी सियासी जमातें मुत्तफिक थी। वो भी किसी आइन के तहत या कानूनी जायचे में नहीं हुआ था, लेकिन वो 254 जो है आइन का एक आर्टिकल है जिसमें ये है कि अगर किसी मारूजी वजूहात की वजह से कोई ताख़ीर होती है तो वो गैर आइनी अमल नहीं होगा जिसमें आइन में मियाद दी गई है। वो 254 आर्टिकल उसको कवर कर लेता है, लेकिन उस पर कंसेंसस होना चाहिए। देखें, इस पर एक तो बड़ी शदीद किस्म की पोलराइजेशन है, कोई कंसेंसस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हेयरिंग में भी पूछा, कोई वजह तो बता दें कि आप 8 अक्टूबर की कौन सी ऐसी जो है वो ऊपर से मनोसलवा उतरा है कि आप 8 अक्टूबर है, कोई एक जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। पैसा नहीं है, पैसा तो पाकिस्तान पे कभी भी वाफिर नहीं होगा। दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी भी पाकिस्तान के थर्ड वर्ल्ड में कभी भी ख़त्म नहीं होनी है। आप पुलिस को फोर्स नहीं कर सकते हैं, पुलिस की आप एक एक जो है माशाल्लाह वजीर की ज़रा गाड़ियाँ देखें और पुलिस फोर्स देखें, एक एसपी ने, एक एसएचओ ने, एक इंस्पेक्टर ने अपनी अपनी गार्ड रखी हुई है, यानी पुलिस फोर्स जो है वाफिर है, लेकिन इलेक्शन के लिए नहीं है। मुझे खुद शर्म आती है क्योंकि मैं भी कहता रहा कि अगर वाकई संजीदा है पीटीआई तो फिर अपनी 2 असेंबलियां क्यों नहीं तोड़ती। वो तो एक मुद्दत से लगे रहे कि जी आप जो है कंसेंसस से इलेक्शन करवाएं, सारा शेड्यूल अनाउंस करें, सारे मुल्क में इलेक्शन हो, वो तो चिल्लाते रहे, लेकिन हमने उनको इंसाइट किया कि नहीं, अगर तुम वाकई संजीदा हो तो अपनी 2 असेंबलियां तोड़ो। और दूसरी बात यह है कि ये आइन में मुंदरज है, आइन में कहीं ये नहीं है कि इकट्ठा इलेक्शन जो है दोनों चारों, एक वफाक और चारों सूबाई असेंबलियां इकट्ठे तहलील की जाएंगी, ये कहीं नहीं है। और दुनिया में ये पहला मुल्क नहीं होगा जहां सूबे का एक दिन इलेक्शन होगा और वफाक का या दूसरे सूबे का कोई और महीने में या साल में इलेक्शन होगा। आपका साथ ही हमसाये में देखें, आपके उनके हर सूबे के अलग-अलग इलेक्शन होते हैं, वहाँ तो कोई नहीं चीखो पुकार करता कि जी पैसा कहाँ से लाएं,